آپ کے دل دماغ اگر حاضر ہیں موقع کے اعتبار سے، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھائی جو مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے 12 ربیع الاول کو جشن ولادت اسی طرح منانا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس طرح جشن ولادت منانے سے اسلام کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ مسلمان اسی کو اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ سمجھ لیں گے، اس کے بعد بے عمل ہو جائیں گے، اس کے بعد رسول کی ساری تعلیمات سے اندھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں باپ کی حیثیت سے جو دیا ہے اسے بھلا دیں گے، بیٹے کی حیثیت سے جو دیا ہے بھلا دیں گے، تاجر کی حیثیت سے جو دیا ہے بھلا دیں گے، سیاستدان کی حیثیت سے جو دیا ہے بھلا دیں گے، چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جو دیا ہے بھلا دیں گے، امام کی حیثیت سے جو دیا ہے، خطیب کی حیثیت سے جو دیا ہے، مذہبی ادارے کی حیثیت سے جو دیا ہے بھلا دیں گے۔ اگر اسی طرح زور شور کے ساتھ، ہنگامہ آرائی کے ساتھ، کھیل تماشے کے ساتھ، نعرے بازی کے ساتھ جشن ولادت منایا گیا، اب ظاہر ہے اب جشن ولادت اسی طرح منانے پر اصرار ہے تو دلائل بھی چاہیے ہیں۔ اب ایک دلیل ہمارے دوست، ہمارے بھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ دوستو میں نے کہا نا، مسلکی تعصب ایک طرف رکھیں، فرقہ وارانہ تعلق ایک طرف رکھیں، مومن بن کر بیٹھے یہاں پر۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن منایا روزہ رکھ کر؟ روزہ رکھ کر نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کا شکر ادا کیا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے نا دوست، اس کا تعلق صرف اس سے نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اس کی دوسری وجوہات بھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے روزے کا پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل خدا کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دوستو سال میں ایک پیر کو روزہ رکھ کر جشن نہیں منایا، بلکہ ہر پیر کو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب دلائل تو دینے ہیں نا دوست۔ اب آپ سوچیں، ابو لہب یہ واحد شخص ہے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار جس کا باقاعدہ قرآن میں نام آیا، اور اللہ رب العالمین نے نام لے کر اس کی مذمت کی ہے۔ اب دلیل یہاں بھی مل گئی کہ جناب بخاری کے اندر ایک تاریخی روایت ہے، کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے، تاریخی روایت ہے۔ چونکہ جو دوست بخاری کا پورا نام جانتے ہیں انہیں معلوم ہے، غالباً اس کا بخاری کا پورا نام جو ہے وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ تو بخاری کے اندر ساری حدیثیں نہیں ہوتی ہیں، تاریخ بھی ہوتی ہے۔ تو بخاری کے اندر ایک تاریخی روایت آ گئی، ابو لہب کو کسی شخص نے خواب میں دیکھ لیا، پوچھ لیا کیسے حالت ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ جناب بدتر حالت میں ہوں میں، ہاں اتنا مجھے عذاب میں ریلیف ملا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یا ان کی پیدائش کے موقع پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اللہ کے بندو یہ تاریخی روایت ہے، اور پھر یہاں خواب بیان ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں شریعت میں صرف نبی کا خواب حجت ہے، اس کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ یہ تاریخی روایت ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ آپ لے سکتے ہیں ایک تاریخی روایت قرآن کے خلاف لے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ لہب کے اندر کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کا مال اور اس کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں اتر جائیں، لونڈی غلام کیا تھے؟ مال۔ لونڈی غلام پراپرٹی تھے، لونڈی غلام مارکیٹوں میں خریدے جاتے تھے، لونڈی غلام مارکیٹوں کے اندر بیچے جاتے تھے۔ لیکن چونکہ دلیل دینی ہے، اب اس کا سر ہو یا نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہو یا نہیں، اسی لیے دوستو میں تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، خدا را تمہارا نبی بڑا سنجیدہ تھا،
تمہارا نبی وہ نبی تھا جس نے اعتقادات کو تباہم پرستی سے بچایا ہے. تمہارا نبی وہ نبی تھا جس نے مذہبی اداروں کو شخصیت پرستی سے نکالا، خدا پرستی کی راہ پہ لگا دیا. تمہارا نبی وہ نبی تھا جس نے سماجی ظلم کو ختم کیا اور سماج کو عدل کے راستے پہ ڈال دیا. تمہارا نبی وہ نبی تھا جب سائنس کے میدان میں اترا اس نے مظاہر پرستی سے ہمیں نکالا اور مظاہر کی تسخیر کے راستے پہ لگا دیا. تمہارا نبی وہ نبی تھا جب سیاسیات کے میدان میں اترا تو نسلی شہنشاہیت کا اس نے قلع کما کیا اور عوامی حکومت کی اس نے بات کی ہے. اتنے سنجیدہ نبی جس نے 23 سال کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا کیا، عظیم انقلاب برپا کیا، اس نبی کی سنجیدگی کو ہم نے کیا مذاق بنا دیا. معذرت کے ساتھ کوئی دوست ناراض نہ ہو،